ڈپریشن آج کل ایک خطرناک بیماری بن چکی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہے۔ بہت سے علاج کرنے کے بعد بھی ڈپریشن ختم نہیں ہوتی، دوائیوں کا استعمال کرنے کے بعد بھی ڈپریشن ختم نہیں ہوتی۔ ہم صرف ڈپریشن کو وقتی طور پر دبانے کا علاج کر رہے ہیں۔ کسی بھی بیماری کے علاج کے دو طریقے، ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک بیماری کو جڑ سے اکھاڑے اور ختم کر دے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وقتی طور پر اس کو دبا دے۔ ڈپریشن کا علاج آپ کے اندر چھپا ہوا ہے، یعنی آپ کی اپنی ول پاور، یہی ڈپریشن کو ختم کرتی ہے۔ ہم اس ول پاور کو استعمال نہیں کرتے اور فوراً ہم کس چیز پر جاتے ہیں؟ دواؤں کی طرف جاتے ہیں، ڈاکٹرز کی طرف جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کی طرف ہم جاتے ہیں۔ آج اس جدید دور اور اس جدید دنیا میں اگر آپ جاتے ہیں نا، جیسے امریکہ، برطانیہ، یورپین ممالک میں، اس بیماری کے لیے کوئی دوائی نہیں دیتے وہ لوگ۔ شروع میں انہوں نے بھی دوائیاں دی، لیکن دوائیوں سے رزلٹ نہیں آیا جس طرح کا رزلٹ چاہیے۔ وہ بندہ دوائیوں کا عادی ہو جاتا ہے، وہ معذور ہو جاتا ہے۔ وہ دوا کھائے گا تو وہ اس کا مسئلہ حل ہوگا، دوا نہیں کھائے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج اس دور میں وہ لوگ اس کا علاج کونسلنگ سے کر رہے ہیں۔ جس بندے کو ڈپریشن ہوتی ہے نا، اس کو کونسلنگ کرتے ہیں۔ کونسلنگ کیا ہے؟ کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو ایسی باتیں کرنا، ایسا سمجھانا کہ آپ کی سمجھانے کی وجہ سے اس کے دماغ پر جس چیز کا پریشر ہے وہ پریشر ختم ہو جائے۔ اس کے لیے سب سے بہترین چیز جس کو ہم لوگ نہیں استعمال کرتے وہ ہے کلام اللہ۔ ڈپریس آدمی، میں آپ کو 100% تجربے سے کہہ سکتا ہوں اور یقین سے کہتا ہوں، جس بندے کو ڈپریشن کا مرض ختم نہیں ہو، اس شخص کو چاہیے کثرت سے قرآن عظیم الشان کو پڑھے۔ پہلے قرآن کو پڑھنے کا معمول بنائے اور پھر اسی قرآن کو جتنا اس نے پڑھا اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ پھر ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تفاسیر اس کی پڑھے۔ اس کو اپنی زندگی کے اندر معمول میں لے کے آؤ، میں گارنٹی دیتا ہوں ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ وجہ کیا ڈپریشن کی؟ کن وجوہات کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے؟ میرے پاس اگر مال نہیں آئے گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا، میرے بچے کیسے پلیں گے، یہ کاروبار ترقی کیسے کرے گا، یہ تو نقصان ہو رہا ہے۔ شیطان آپ کے اندر ایسے وسوسے ڈال رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹا رہا ہے اور مادے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا اور یہ مادہ، یہ دنیا کی چیزیں، یہ صرف اور صرف اسباب ہے، اصل دینے والی ذات میرے رب کی۔ اس یقین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ اللہ جنگل کے اندر درندوں کو دیتا ہے، اللہ سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر مچھلیوں کو دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کے اندر پرندوں کو دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں 18,000 مخلوقات کو پالنے کا خالق مالک ہے۔ میرے کو نہیں دے گا؟ کیوں؟ میرا یقین نہیں ہے۔ سوائے انسان کے کوئی بھی شخص اس کائنات میں کل کی فکر نہیں، کوئی بھی مخلوق کل کی فکر نہیں کرتی۔ ان کو یقین ہے ہم کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہمیں کل روزی دے گا۔ ایک صرف انسان ہے جو کل کے لیے جمع کرتا ہے، جو کل کی فکر کرتا ہے۔ تو ہمارا یقین اللہ پر پرندوں سے بھی کم ہے۔ ہم اپنے یقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا رکھے جیسے، دیکھو اب اندازہ کرو نا، ایک درندہ جانور دوسرے جانور کو ذبح کرتا ہے، دوسرے جانور کو کھاتا ہے، اس کو چیر پاڑ کرتا ہے، مگر اس کا یقین ہے اللہ اس کو روزی دیتا ہے اور وہ کھاتا ہے۔ جیسے شیر ہے، بہترین تازہ روزی کھاتا ہے وہ صبح اٹھتا ہے اور بہترین شکار کرتا ہے، ہرن کا شکار کرتا ہے، اس کا خون پیتا ہے، جو جانور اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے چیر پاڑ کر کے اور اس کو کھاتا ہے۔ اپنے یقین کو اللہ پر یہ مضبوط کرو، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرو، آپ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ، واللہ آپ کو ڈپریشن قریب بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موقع جتنے بھی آپ اٹھاؤ گے، اللہ نے ہر جگہ رب 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 کثرت سے استعمال کیا۔ کیوں؟ پالنے والا ایک اللہ، دینے والا ایک اللہ، تمہارا رب تمہیں پالتا ہے، مخلوق کاروبار نہیں پالتی۔
اللہ چاہے گا کاروبار سے روزی دے گا، اللہ نہیں چاہے گا کاروبار سے نہیں دے گا، اللہ چاہے گا گھر بیٹھے دے گا، اللہ چاہے گا دنیا میں تھکا کے دے گا۔ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو، اور تبدیلی کے لیے آپ کو اپنی ویل پاور کو مضبوطی سے استعمال کرنا پڑے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بس خرگوش کی طرح بس فارمی مرغی بنے ہوئے۔ ہم فارمی مرغی سمجھتے ہو نا، وہ کھاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے، لیکن وہ چل بھی نہیں سکتی، فیڈ کھا کے۔ اپنے اندر چستی پیدا کرو، کوشش کرو، نکلو، بھاگو، دوڑو، لوگوں کے ساتھ تعلقات بناؤ، لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، ذکر اذکار کا اہتمام کرو، اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اس چیز سے نکل جاؤ گے۔ جب آپ ایک ہی کمرے میں بند کمرے میں بیٹھے رہیں گے اور ہر وقت سوچتے رہیں گے تو آپ کی ڈپریشن ختم ہونے کے بجائے وہ ڈپریشن بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ وہ سرکل آپ کے ذہن نے پکڑ لیا نا، دماغ نے۔ اب اس سرکل کو توڑنے کا آسان طریقہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے اور ہمارے یقین کو اپنی ذات پر زیادہ سے زیادہ مستقیم کرے، محکم کرے، مضبوط کرے، تاکہ ہم اس دنیا کے مادے کی فکر سے باہر ہو جائیں اور اپنی اچھی فکر اور اعلیٰ فکر یعنی آخرت کی فکر میں لگ جائیں۔ چھوٹے غم کے سامنے جب بڑا غم آتا ہے نا تو انسان چھوٹا غم بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کا بچہ بیمار پڑا ہوا ہے، اس کو غم ہے میرا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، مگر اسی گھر کے اندر بڑا غم ہو جاتا ہے کہ بھائی اس گھر کا کوئی فرد مر جاتا ہے، تو وہ چھوٹے غم کو بھول جاتا ہے، مگر بڑے غم جب اس پہ آتا ہے تو اس لیے اپنے اوپر بڑے غم کو غالب کر دو۔ اور بڑا غم کیا ہے؟ آخرت کا۔ بڑا غم کیا ہے؟ جنت کا۔ بڑا غم کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا۔ بڑا غم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا۔ اس غم کو اپنے اوپر غالب کر دو، سارے دنیا کے جتنے بھی غم ہیں، چھوٹے غم ہیں، سب ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔